الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. پچھلے درس کے اندر سب سے آخری شعر جس پر ہم رکے تھے وہ یہ شعر تھا: ضعاف الطیر اطولها جسوما ولم تطل البزات ولا الصقور. اور اس سے آگے آج ہم کچھ اور اشعار پڑھیں گے جیسا کہ ہمیں وقت اجازت دے گا. شاعر کہہ رہا ہے: لقد عظم البعیر بغیر لب فلم يستغن بالعزم البعير يصرفه الصبي لكل وجه ويحبسه على الخصف الجرير وتضربه الوليدة بالهراب فلا غير لديه ولا نكير فإن أك في شراركم قليلا فإني في خياركم كثير. یہ اشعار چند اشعار ہیں. اس سے پہلے بھی کچھ اور اشعار گزرے ہیں جن کو ہم نے پڑھا ہے. ان اشعار کا موضوع یہی ہے کہ کسی بھی آدمی کو اس کی ظاہر کو دیکھتے ہوئے فیصلہ نہیں کرنا چاہیے. کسی بھی آدمی پر حکم اس کے ظاہر کو دیکھتے ہوئے نہیں لگانا چاہیے، بلکہ اس کو پرکھنا چاہیے، اس کو جانچنا چاہیے، اس کے بعد ہی اس پر حکم لگانا چاہیے. کیونکہ جو چیزیں ظاہر میں بہت ہی بھاری بھرکم یا بہت ہی اچھی دکھتی ہیں وہ اکثر ایسا ہوتی نہیں ہیں اگر ان کو اندرونی طور پر دیکھا جاتا ہے. چنانچہ شاعر نے الگ الگ طریقے سے اسی معنی کو سمجھانے کی کوشش کی ہے. یہاں اسی چیز کو اور آگے بیان کر رہا ہے. شاعر کہہ رہا ہے: لقد عظم البعیر بغیر لب. عظم یہاں واضح ہے، اس کا معنی عظم یا عظوموں کے معنی ہوتا ہے بڑا ہونا، اسی سے صفت آتا ہے عظیم. عظم البعیر، البعیر اس کا معنی ہے اونٹ. اس کے بعد بغیر لب، لب کے معنی عقل، جمع الباب، جسے کہتے ہیں اولو الالباب یعنی کہ عقل والے. اولو النہا یہ میں ہوتا ہے عقل والے. اس کے بعد لب کے معنی عقل ہو گیا، جمع الباب. اس کے بعد فلم یستغنی، یستغنی معنی ہوتا ہے استغنا یستغنی ای یعنی چلیے ای لم یصر غنیا، اور غنی کے معنی بے نیاز. تو لم یستغنی کے معنی ہوتا ہے استغنا، یستغنی کے معنی ہوتا ہے بے نیاز ہونا. لم یستغنی یعنی کہ وہ بے نیاز نہیں ہوا. بالعزم، عزم کے معنی بڑائی، عزم معنی بڑائی، اور عزم سے مراد یہاں پر بڑائی کون سی ہے؟ جسمانی بڑائی مراد ہے. یہاں جو اونٹ کی جو جسمانی بڑائی ہوتی ہے وہی بڑائی عزم سے مراد ہے. البعیر یہ پہلے آ چکا ہے، اس کا معنی بھی اونٹ ہوتا ہے. شاعر کہہ رہا ہے: لقد عظم البعیر بغیر لب فلم یستغنی بالعزم البعیر، کہ اونٹ بڑا ہو گیا ہے بغیر عقل کے، یعنی کہ اونٹ بڑا ہو گیا ہے بغیر عقل کے. تو پھر مانو کیا؟ اونٹ بغیر عقل کے بڑا ہو گیا ہے اور وہ اس جسمانی بڑائی کے ذریعے سے بے نیاز نہیں ہو سکا. یعنی کہ اس جسمانی بڑائی، عزم کے معنی جسمانی بڑائی، اور وہ جسمانی بڑائی کے ساتھ بے نیاز نہیں ہو سکا، یا اونٹ جسمانی بڑائی کے ساتھ بے نیاز نہیں ہو سکا. کہنے کا مطلب کیا ہے اس کے اندر کہ ایک اونٹ کو ہم دیکھتے ہیں کہ جسمانی اعتبار سے وہ کافی بھاری بھرکم ہے لیکن اس کے اندر عقل نہیں ہے. تو کیا اونٹ عقل سے بے نیاز ہو گیا ہے؟ اب اس کے اندر جو جسمانی بڑائی ہے وہی بڑائی اس کو عظیم قرار دے رہی ہے. اسی بڑائی کے بلبوتے پر لوگ اس کو عظیم شمار کر رہے ہیں، اس کو بہت بڑا شمار کر رہے ہیں، اس کو اہمیت دے رہے ہیں، اس کو جو ہے بہت ہی برتری نصیب ہو رہی ہے. یہ ساری چیزیں اس کو مل رہی ہیں جسمانی بڑائی کی وجہ سے. نہیں، ایسا نہیں ہو رہا ہے. تو اونٹ بڑا تو ہو گیا ہے جسمانی اعتبار سے لیکن اس کے اندر عقل نہیں ہے، اور عقل نہیں ہے اور اس کو عقل نہیں ہے اس کے پاس، اور اس عقل کی اس کو ہر جگہ کمی کھلتی ہے. اس کی یہ جسمانی بڑائی
اس کے ہر جگہ کام نہیں آتی ہے، جسمانی بڑائی جو ہے اس کو ہر کام، اس کے کچھ بھی کام نہیں آتی ہے، بلکہ اس کے پاس جو عقل کی کمی ہے، یہ عقل کی کمی اس کو ہر جگہ کھلتی ہے، ہر جگہ اس کو عقل کی کمی محسوس ہوتی ہے، اور اس عقل کے نہ ہونے کی وجہ سے اس کو ہر جگہ پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ہر جگہ ذلتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب کیا ہے کہ اونٹ بڑا ہو گیا ہے لیکن اس کے اندر عقل نہیں ہے، اور عقل نہیں ہے تو ایسا نہیں ہے کہ اب عقل نہیں ہے تو چلو کوئی بات نہیں ہے، میرے پاس تو بہت بڑا جسم ہے، یعنی اور میں اسی جسم کے بڑے پن سے کیا ہے عقل سے بے نیاز ہو گیا ہوں، نہیں، بلکہ اس سے عقل سے وہ کبھی بھی بے نیاز نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کی جسمانی بڑکپن کبھی بھی عقل کا جو ہے بدیل یا اس کا ثانی نہیں ہو سکتا ہے۔ تو وہی معنی کہنا لقد عظم البعیر بغیر لب، اونٹ بڑا ہو گیا ہے بغیر عقل کے، بس وہ بے نیاز نہیں ہو سکا جسمانی بڑائی کے ساتھ، یعنی کہ بس وہ اونٹ جسمانی بڑائی کے ساتھ بے نیاز نہیں ہو سکا، یعنی کہ عقل سے بے نیاز نہیں ہو سکا، کیونکہ جسمانی بڑائی کچھ بھی معنی نہیں رکھتی ہے، اصل تو عقل ہی ہے۔ تو اور یہی اصل عقل ہے، اور اسی عقل کے نہ ہونے کی وجہ سے اس کو الگ الگ جگہوں پر پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور ہر جگہ اس کو وہ سوچتا ہے کہ کاش میرے پاس عقل ہوتی، تو اس کی جسمانی بڑائی اس کے کچھ بھی کام نہیں آ رہی ہے۔ اور اونٹ کو جو ہے الگ الگ جگہوں پر پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، وہ کون کون سی جگہیں ہیں، کہاں کہاں پر وہ ذلیل ہو رہا ہے عقل کے نہ ہونے کی وجہ سے، تو یہاں پر گنا رہے ہیں، یہ آگے کہہ رہے ہیں یصرفہ الصبی لکل وجہ ویحبسہ علی الخصف الجریر۔ صرف یصرف کے معنی ہوتا ہے موڑ دینا، کسی چیز کو موڑ دینا، گھما دینا، یہ معنی اس کا ہوتا ہے۔ صرفہ معنی موڑنا ہوتا ہے، ایسے اگر لغوی معنی دیکھیں، صرفہ معنی موڑنا، اور صرفہ معنی ایک بہت زیادہ مبالغہ کا معنی اس میں آ جاتا ہے۔ جب باب تفعیل میں لے جاتے ہیں کسی فعل کو، کسی فعل ثلاثی کو جب باب تفعیل میں لے جائیں گے تو اس کے اندر مبالغہ کا معنی کہ بہت زیادہ کسی چیز کو موڑنا، بہت زیادہ کسی چیز کو گھما دینا، گھمانا، تو یہ معنی ہو جائے گا۔ تو یصرفہ الصبی، صبی جو ہے یہاں پر اس کا معنی ہے بچہ، جمع صبیان، تو یصرفہ الصبی لکل وجہ، یہاں پر لام ہے الا کے معنی میں ہے، اے الا کل وجہ، تو یعنی چلے گا اللام بمعنی الا، لام یہاں پر لکل میں، لکل وجہ میں لام الا کے معنی میں، اے الا کل وجہ، اور وجہ کے معنی جانب، سمت یا طرف، یہ معنی ہے الا کل وجہ، ہر طرف۔ تو ایک بچہ یا بچہ اس اونٹ کو ہر طرف گھماتا ہے، جہاں چاہتا ہے اس کو لے جاتا ہے۔ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ کیونکہ اس اونٹ کے پاس عقل نہیں ہے، اور یہی عقل نہ ہونے کی وجہ سے اس کو یہ ساری چیزیں جھیلنی پڑ رہی ہیں کہ ایک چھوٹا سا بچہ اس کا کتنا بھاری بھرکم ہے، اونٹ کا جسم کتنا بڑا ہے، لیکن عقل نہیں ہے، اسی کی وجہ سے ایک چھوٹا سا بچہ بھی اس کو کیا ہے ادھر ادھر جہاں چاہتا ہے کھینچ کے لے جاتا ہے۔ یصرف الصبی لکل وجہ ویحبسہ علی الخصف الجریر، حبس یحبس کے معنی ہوتا ہے روک کے رکھنا، روکنا، قید کرنا، یہ سارے معنی اس کے ہوتے ہیں، باب ضربہ سے ہے، یحبس فعل مضارع ہے یہ، ویحبسہ علی الخصف، الخصف کے معنی ہوتا ہے ذلت، یعنی چلے ہوا الذل والہوان، یعنی کہ ذلت و رسوائی، الخصف کے معنی باب ضربہ یضرب سے آتا ہے، یہ خصف یخصف خصفا، جس کا کئی سارے معنی ہیں، ان میں سے ایک معنی بھی ہے ذلیل کرنا، رسوا کرنا۔ علی الخصف ویحبسہ علی الخصف ای مع الخصف الجریر، جریر کے معنی ہے رسی یا لگام، تو جریر کے معنی یہاں پر لگام یا رسی کا معنی ہے، اس کی جمع آتی ہے اجرتن، اور جریر ایسے ہی اس کا جو لفظی معنی ہے، اس کا جو ثلاثی فعل بھی استعمال ہوتا ہے جر یجر، باب نصر ینصر سے، جس کا معنی ہے کھینچنا، کیونکہ رسی سے کھینچا جاتا ہے اس لیے جریر اس کو کہا جاتا ہے۔ تو جریر کا معنی لگام، یعنی چلیا ہوا ہے الزمام، یعنی کہ لگام، وحبل للبعیر، اور اونٹ کی رسی، وحبل یجعل للبعیر، اور ایک رسی جو اونٹ کے لیے ہوتی ہے یا اونٹ کے لیے بنائی جاتی ہے، یا اونٹ کے گلے میں یا اس کی جہاں بھی اس کو اسے کیا ہے باندھا جاتا ہے، یا اس کی ناک میں، یا جو بھی اس طرح سے ہوتا ہے، تو یہ معنی ہو گیا۔ تو یحبسہ علی الخصف الجریر، جریر کے معنی ہم لگام بھی کہہ سکتے ہیں، رسی بھی کہہ سکتے ہیں، دونوں واضح معنی ہے یہاں پر۔ تو اور اس اونٹ کو روک کے رکھتی ہے ذلت و رسوائی کے ساتھ، لگام یا رسی،
یعنی کہ اگر اونٹ کے اندر عقل ہی ہوتی، اگر اونٹ سمجھدار ہی ہوتا تو تھوڑی سی اگر جھٹکتا سڑکو تو یہ رسی ٹوٹ ٹاٹ کے کہاں چلی جاتی، لیکن اس کے پاس عقل تو ہے ہی نہیں۔ ایسے ہی جو بچہ اس کو کیا ہے ہر طرف لے جاتا ہے، اگر اس کے پاس عقل ہوتی تو یہ اونٹ کیا کرتا، اس بچے سے کیا ہے جھٹک کر کے، رسی کو جھٹک کر کے جہاں چاہتا چلا جاتا، لیکن اس کے پاس عقل ہے ہی نہیں، اتنی سوجھ بوجھ ہے ہی نہیں کہ اگر اسے میں کروں تو اسے کیا ہے نجات پا جاؤں گا، بلکہ وہ جو چاہتا ہے اس کو گھماتا ہے ایسے ہی۔ تو یہ عقل نہ ہونے کی وجہ سے تو اونٹ کی جسمانی بھاری پن یا کسی کام کا ہے، کسی کام کا نہیں ہے، بس صرف دکھاوے کے لیے ہے اونٹ کا جسمانی بھاری پن، اور اونٹ کبھی بھی عقل سے بے نیاز نہیں ہو سکتا ہے۔ تو عقل اور جسمانی بھاری پن دونوں کا کوئی موازنہ ہی نہیں ہے۔ تو شاعر کہہ رہا ہے کہ یصرفہ الصبی لکل وجہ، بچہ اس کو ہر طرف گھماتا ہے، موڑتا ہے، اور ایک رسی ذلت کے ساتھ اس کو روک کر کے رکھتی ہے۔ اس کے بعد پھر آگے اس کی ذلت اور کیا ہے ظاہر ہو رہی ہے، یہاں پر بھی عقل نہ ہونے کی وجہ سے اور بھی کیسے وہ ذلتوں کا سامنا کر رہا ہے۔ وَتَضْرِبُهُ الْوَلِيدَةُ بِالْحَرَابَةِ، تو ضرب یضرب کے معنی مارنا واضح ہے، الولیدۃ کے معنی امہ، باندی، لوڈی، یا اس کا معنی بچی کا بھی ہوتا ہے، الجاریہ کے معنی بھی ہوتا ہے، الولیدہ جمع ولائد، تو ولائد، تو وَتَضْرِبُهُ الْوَلِيدَةُ، اور ایک بچی اس کو مارتی ہے، بالحراوہ، حراوہ حراوتن کی جمع ہے، یہاں نیچے دیا ہوا ہے جمع حراوتن، حراوتن کی جمع ہے حراوہ، اور یہ اس کا معنی کیا ہوتا ہے، وَهِيَ الْعَصَى، عصا کے معنی لاٹھی یا ڈنڈا، تو وَتَضْرِبُهُ الْوَلِيدَةُ بِالْحَرَابَةِ، اور ایک بچی یا بچی اس اونٹ کو مارتی ہے لاٹھی سے یا ڈنڈے سے، فَلَا خِيَرٌ لَدَيْهِ وَلَا نَكِيرٌ، تو نہ ہی اس کے پاس غیرت ہوتی ہے اور نہ ہی انکار ہوتا ہے۔ غیر کے معنی غیرت اور نکیر کے معنی انکار، نیچے دیا ہوا ہے انکار، نکیر کیا معنی انکار، تو اس کے پاس نہ تو غیرت ہوتی ہے اور نہ ہی انکار ہوتا ہے۔ تو پھر سے ایک بار اس کا مفہوم، وَتَضْرِبُهُ الْوَلِيدَةُ بِالْحَرَابَةِ، اور ایک بچی اس اونٹ کو ڈنڈے سے مارتی ہے، فَلَا خِيَرٌ لَدَيْهِ، تو نہ ہی اس کے پاس غیرت ہوتی ہے، ولا نکیر، اور نہ ہی انکار۔ نکیر اسی غیر پر معطوف ہے، اور لا جو ہے یہاں پر یہ زائدہ ہے، نفی کی تاکید کے لیے لایا گیا ہے۔ اس کے بعد شاعر آگے کہہ رہا ہے، فَإِنْ أَكُ فِي شِرَارِكُمْ قَلِيلًا، فَإِنْ أَكُ فِي شِرَارِكُمْ قَلِيلًا فَإِنِّي فِي خِيَارِكُمْ كَثِيرٌ۔ شاعر یہاں پر اپنے بارے میں بات کر رہا ہے کہ فَإِنْ أَكُ فِي شِرَارِكُمْ قَلِيلًا، اگر میں، شرار شریرن کی جمع ہے، اور شریر کے معنی ہوتا ہے برا شخص، تو شرار کے معنی ہو جائے گا برے لوگ، تو فَإِنْ أَكُ فِي شِرَارِكُمْ قَلِيلًا، قلیل کے معنی کم واضح ہے، فَإِنِّي فِي خِيَارِكُمْ كَثِيرٌ، خیار خیرن کی جمع ہے، جس کا معنی ہے، خیر کا معنی ہوتا ہے اچھا آدمی، اچھا شخص، خیار کا معنی ہو جائے گا اچھے لوگ۔ تو شاعر یہاں پر کہہ رہا ہے، فَإِنْ أَكُ فِي شِرَارِكُمْ قَلِيلًا، اگر میں تمہارے برے لوگوں میں، قلیلاً اے قلیل المعرفتی، میں تمہارے برے لوگوں میں کم معرفت والا ہوں یا کم جانا پہچانا ہوں، تو اس سے مجھے کوئی نقصان نہیں ہے، اس سے مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ فَإِنِّي فِي خِيَارِكُمْ كَثِيرٌ، کیونکہ میں تمہارے اچھے لوگوں میں کثیر زیادہ ہوں، یعنی کہ کثیر المعرفت، یعنی کہ زیادہ جانا پہچانا ہوں۔ تو شاعر کہہ رہا ہے کہ اگر میں برے لوگوں میں، تمہارے برے لوگوں کے درمیان میں کم جانا پہچانا ہوں، لوگ مجھے کم جانتے ہیں یا لوگ مجھے نہیں بھی جانتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ کیونکہ میں تمہارے جو اچھے لوگ ہیں ان کے درمیان بخوبی پہچانا جاتا ہوں، وہ سارے لوگ مجھے اچھے سے جانتے ہیں، تو اچھے لوگوں کے درمیان معروف ہونا یہی مطلوب ہے، برے لوگ جانے یا نہ جانے اس سے ہمیں کوئی حرج نہیں ہے۔
یہاں پر یہ لائن ہے، یہ سے اسلوب شرط اور جزا کی ہے۔ اس میں ان جو سب سے پہلے آیا ہوا ہے ان، تو یہ ادات شرط ہے۔ اکو فی شرارکم قلیلا، اکو یہ فعل ہے، اور اکو جو ہے یہاں دکھ رہا ہے یہ کانا یکونو، تو کانا کا جو فعل مضارع آتا ہے یکونو، یکونو کی اگر ہم گردان کریں گے فعل مضارع کی، تو اس سے واحد متکلم کا جو صیغہ آئے گا وہ آئے گا اکونو، اکونو۔ تو یہ اکو جو دکھ رہا ہے یہ در حقیقت اکونو ہے، اکونو۔ اور اکونو جو ہے یہ جب کیا ہے اس پر ان داخل ہوا، یا کہیں کہ یہ جب شرط بنا ان کا، تو شرط یہاں پر جو ہے مجزوم ہو گیا، یعنی کہ اس پر جزم آ گیا آخر میں، تو اکونو۔ تو یہاں پر جو آخر میں نون ہے وہ نون ساکن ہو گیا، اس پر پہلے ضمہ تھا اکونو پر، اب کیا ہے وہ نون ساکن ہو جائے گا، تو وہ نون ساکن ہو گیا۔ تو اب نون ساکن ہو گیا اور اس سے پہلے واو آلریڈی ساکن ہے ہی، تو یہاں پر اجتماع ساکنین ہو گیا، یعنی کہ واو اور نون دو ساکن کا اجتماع ہو گیا۔ تو اب یہاں پر کیا کیا گیا ہے کہ واو کو گرا دیا گیا ہے، تو کیا ہو گیا فَإِنْ أَكُنْ بن جائے گا۔ اب اس طرح سے پڑھیں گے تو یہ جملہ بالکل صحیح ہوگا، بالکل درست ہوگا۔ فَإِنْ أَكُنْ، فَإِنْ أَكُنْ فِي شِرَارِكُمْ قَلِيلًا، تو اس طرح سے ہو گیا۔ لیکن نحو کی کتابوں میں ایک مسئلہ اور آتا ہے کہ کانا کی بہت ساری خصوصیات ہیں۔ یہ کانا کا جو فعل مضارع ہے یکونو یا فعل مضارع کا کوئی بھی صیغہ، بہت ساری اس کی خصوصیات ہیں، یا کانا کی بہت ساری خصوصیات ہیں۔ ان کانا کی خصوصیات میں سے یہ ہے کہ اس کے مضارع میں نون کو کیا ہے حذف کرنا جائز ہوتا ہے کچھ شرطوں کے ساتھ۔ وہ کافی کچھ شرطیں وہاں پر مذکور ہیں نحو کی کتابوں میں، یہاں پر ریپیٹ کرنا وہ کافی لمبا ہو جائے گا۔ تو یہ نحو کی کتابوں میں پڑھنے کی جگہ ہے، تو وہاں اس مسئلے کو مناسب ہے کہ وہاں پر جایا جائے، اس کو پڑھا جائے۔ شرح قطری الندی جو کہ ابن ہشام کی کتاب ہے، اس کے اندر یہ مسئلہ کافی اچھے سے انہوں نے ذکر کیا ہے، اس کو چھیڑا ہے، اور اس مسئلے کو انہوں نے بتایا ہے کہ کب حذف ہوگا نون، کن کن شرطوں کے ساتھ حذف ہوگا، یہ ساری چیزیں، کب کیا ہوگا تو حذف نہیں ہوگا۔ تو وہاں پر تو یہاں ہمیں جو یہاں جاننا ہے بس اتنا ہی کہ یہاں پر اصل میں اکونو ہے۔ اکونو جب وہ مجزوم ہوا تو واو اور نون کا اجتماع ساکنین ہو گیا، واو گر گیا، اکن ہو گیا۔ پھر تخفیف کے لیے نون کو بھی یہاں سے آخر سے گرا دیا گیا ہے، جیسا کہ کانا کی مضارع میں ہوتا ہے۔ تو فَإِنْ أَكُ فِي شِرَارِكُمْ قَلِيلًا، اکو مندہ کے ہاتھ میں اکونو ہے، تو یہ فعل مضارع ہے، واحد متکلم کا صیغہ ہے۔ اس کے اندر انا کی ضمیر ہے، مستتر ہے، وہی کانا کا اسم ہے، اور قلیلاً اکو کی خبر ہے۔ قلیلاً جو یہاں پر دکھ رہا ہے، اور اسی وجہ سے یہ منصوب ہے کیونکہ یہ خبر ہے اکو کی، یا کہیں کانا کی خبر ہے۔ فی شرارکم، فی حرف جر، شرار مضاف اور کم مضاف الیہ، یہ مضاف و مضاف الیہ مجرور فی حرف جر کا، اور جار مجرور متعلق ہو جائیں گے قلیلاً سے، جو کہ بعد میں آیا ہوا ہے، شعر کی وجہ سے یہاں یہ جار مجرور مقدم ہو گیا ہے اپنے عامل پر یا اپنے متعلق پر۔ تو فَإِنْ أَكُ فِي شِرَارِكُمْ قَلِيلًا فَإِنِّي فِي خِيَارِكُمْ كَثِيرٌ، یہ جملہ جو ہے ترکیب اعتبار سے دیکھیں یہ بالکل واضح ہے۔ فَإِنِّي فِي خِيَارِكُمْ كَثِيرٌ، یہاں پر فا حرف عطف ہے، یا فا حرف عطف نہیں ہے بلکہ یہ فا جواب پر داخل ہے، لیکن جواب شرط پر یہ فا داخل ہے، کیونکہ ہمیں معلوم ہے یہاں بھی نحوی مسئلہ ہے کہ کون کون سی جگہیں ہیں جہاں پر جواب شرط پر فا کا آنا ضروری ہے۔ تو ان میں سے ایک جگہ یہ بھی ہے کہ اگر جواب شرط جملہ اسمیہ واقع ہو رہا ہو تو وہاں فا کا آنا ضروری ہوتا ہے۔ یہاں بھی جملہ اسمیہ ہے، انا ہے، اس کے بعد اسم ہے، اس کے بعد خبر ہے، تو یہ جملہ اسمیہ ہی مانا جاتا ہے ایک طرح سے۔ تو یہاں پر فا آیا ہوا ہے، جواب شرط پر آیا ہوا ہے۔ فَإِنِّي فِي خِيَارِكُمْ كَثِيرٌ، یہاں بھی انا حرف مشبہ بالفعل ہے، اور اس کے ساتھ جو یا لگی ہوئی ہے یہ انا کا اسم ہے۔ فَإِنِّي فِي خِيَارِكُمْ كَثِيرٌ، اے فَإِنِّي كَثِيرٌ فِي خِيَارِكُمْ، تو کثیرن یہاں پر جو ہے خبر ہے انا کی، اور فی خیارکم یہاں بھی فی حرف جر، خیار مضاف اور کم مضاف الیہ، تو مضاف اور مضاف الیہ جب ملائیں گے تو یہ مجرور ہو جائے گا فی حرف جر کا، اور جار مجرور اس سے متعلق ہو جائیں گے، کثیرن سے متعلق ہوں گے، جو کہ یہاں بھی جار مجرور اپنے متعلق پر مقدم ہے۔
تو یہاں بھی اصل عبارت ہو جائے گی فَإِنِّي كَثِيرٌ فِي خِيَارِكُمْ، تو كَثِيرٌ فِي خِيَارِكُمْ یہ خبر ہو جائے گی اِنَّا کی۔ یہاں پورا ہوا یہ کلام، اور انشاءاللہ اگلے درس میں نئے شاعر کا کلام پڑھیں گے۔